بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حیرت سے یمن کے اس بوڑھے شخص کی طرف دیکھا جس نے انہیں ایسی بات کہہ دی تھی کہ وہ حیران رہ گئے تھے۔ انہیں اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ حیرت سے اس بوڑھے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ بوڑھے نے مسکرا کر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا، پھر اس کے لب ہلے۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، رب کعبہ کی قسم، تم ہی وہ آدمی ہو جس کی آسمانی کتابیں خبر دے رہی ہیں۔ مگر یہ کیسے ممکن ہے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حیرت سے پوچھا۔ پتہ نہیں تم کیا کہہ رہے ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ انہیں بوڑھے کی باتوں پر ہرگز یقین نہیں آ رہا تھا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرب کے ایک مشہور تاجر تھے۔ وہ تجارت کے لیے اکثر دوسرے ملکوں کا سفر کرتے تھے۔ اس بار وہ تجارت کے لیے ملک یمن میں آئے تھے۔ یہاں ایک بوڑھے سے ان کی ملاقات ہوئی جو آسمانی کتابوں کا عالم تھا۔ اس نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہی کہا، میرا خیال ہے کہ تم سرزمین حرم کے باشندے ہو۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر اقرار میں سر ہلایا اور کہا، ہاں میں حرم کا باشندہ ہوں اور قریشی ہوں۔ یہ سن کر بوڑھے نے مسکراتے ہوئے کہا، پھر تم قبیلہ بنی تیم سے تعلق رکھتے ہوگے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر اچھل پڑے، بھلا اس بوڑھے کو کیسے پتا چلا کہ ان کا تعلق بنی تیم سے ہے؟ انہیں بوڑھے کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا، بوڑھے نے ابو بکر کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں میں تیم بن مرہ کے خاندان سے ہوں۔ یہ سنتے ہی بوڑھا خوشی سے اچھل پڑا تھا۔ وہ اپنے جوش پر قابو پاتے ہوئے بولا، بس اب صرف ایک نشانی دیکھنا باقی رہ گئی ہے، تم ذرا اپنا پیٹ تو دکھاؤ۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بوڑھے کو عجیب سی نظروں سے دیکھا اور بولے، پہلے بتاؤ کہ بات کیا ہے، پھر میں تمہاری بات مانوں گا۔ بوڑھے نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میرا آسمانی علم کہتا ہے کہ حرم میں ایک نبی کا ظہور ہونے والا ہے۔ اس نبی کے دو شخص مددگار ہوں گے، ایک بوڑھا اور ایک جوان۔ بوڑھے کا حلیہ تم سے ملتا جلتا ہے۔ اس کے پیٹ پر سیاہ تل اور بائیں ران پر ایک خاص نشان ہوگا۔ رہا وہ جوان تو وہ خطروں میں بے لوث گھسنے والا اور مشکلوں کو حل کرنے والا ہوگا۔ اب تم اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹا کر دکھا دو تاکہ میں وہ تل دیکھ سکوں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹایا تو وہ بوڑھا اپنی جگہ پر اچھل پڑا۔ پھر اس نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر کہنے لگا، رب کعبہ کی قسم، تم ہی وہ آدمی ہو جس کی آسمانی کتابیں خبر دے رہی ہیں۔ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، اس نبی پر ایمان ضرور لے آنا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر حیرت زدہ رہ گئے۔ بوڑھے یمنی کی بات ان کے دل میں گھر کر گئی تھی۔ وہ حیران تھے کہ اللہ کا وہ آخری نبی کون ہوگا؟ ان کے ساتھیوں میں سے وہ کون ہے جس کے سر پر اللہ رب العزت نے نبوت کا تاج سجانا ہے؟ وہ اس بارے میں جتنا جو سوچتے ان کا ذہن اتنا الجھتا چلا جاتا۔ بوڑھا یمنی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف مسکرا کر دیکھ رہا تھا، پھر اس کے لب ہلے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم مجھ سے ایک وعدہ کرو۔ کیسا وعدہ؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حیرت سے پوچھا۔ تمہیں مجھ سے یہ وعدہ کرنا ہوگا کہ جب تم ان نبی کا زمانہ پاؤ تو ان کی خدمت میں میرا سلام عرض کرنا۔ میں نے ان کی تعریف میں ایک قصیدہ کہا ہے، یہ قصیدہ ان کی خدمت میں پیش کر دینا۔ یہ کہہ کر اس نے ایک قصیدہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھے یمنی سے اجازت لے کر اپنے سرائے کی طرف روانہ ہو گئے۔ ان کا ذہن ابھی تک الجھا ہوا تھا، انہیں بوڑھی یمنی کی باتیں سچ لگ رہی تھیں۔ سرائے میں آ کر انہوں نے اپنا سامان درست کیا۔ صبح انہوں نے قافلے کے ساتھ مکہ کی طرف بھی روانہ ہونا۔ دوسرا دن پھوٹتے ہی قافلہ مکہ جانے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ تمام تاجر خوش تھے کہ انہوں نے یمن میں اپنا سامان تجارت خوب منافع پر بیچا تھا۔ اب وہ اپنے گھر واپس جا رہے تھے۔ قافلہ روانہ ہوا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذہن لیکن ابھی تک الجھا ہوا تھا۔ بوڑھے یمنی کی باتیں بار بار ان کے کانوں میں سرگوشیاں کر رہی تھیں۔ جب قافلہ مکہ پہنچا تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر تشریف لے گئے۔ پھر کچھ دیر آرام کرنے کے بعد وہ اپنے دوست محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی طرف چل دیے، اس مبارک ہستی سے ملنے کے لیے جس سے وہ پچھلے 28 سال میں کئی بار مل چکے تھے۔ جب ان کی نظر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک پر پڑی تو وہ حیران رہ گئے۔ آج اس چہرے مبارک میں کوئی عجیب بات تھی جو وہ نہیں جانتے تھے۔ ان کی نظر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک سے ہٹ کر قدموں پر جم گئی۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیکھتے ہی کہا، ابو بکر، اللہ نے مجھے اپنا رسول بنایا ہے، تم مجھ پر ایمان لے آؤ۔ یمن کا بوڑھا جس سے تم مل کر آئے ہو میری نبوت کی دلیل ہے، اس نے میرے لیے شہار کا تحفہ بھیجا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر حیران رہ گئے اور دھیمے لہجے میں پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کس نے کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے یہ خبر اللہ کی طرف سے جبرائیل علیہ السلام نے دی ہے جو نبیوں کے پاس وحی لے کر آتا ہے۔ یہ سن کر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھے اور بولے، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں۔ یہ کہہ کر کلمہ طیبہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مردوں میں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے۔
تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو. آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند آئی تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کو ہٹ کر کے نوٹیفیکیشنز کو آل پہ کلک کریں تاکہ اس طرح کی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکیں. اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ.